السلام علیکم جی. میرا نام ایڈوکیٹ سزین جہان خان ہے اینڈ آئی ورکڈ ود کھوسا صاحب ایز ہز جونیئر. What happened today, why I'm explaining, because I've been receiving so many calls from my friends, from my family, even from different persons. So what happened when سردار صاحب نے جس وقت اپنی پروسیڈنگس ختم کی اور وہ کورٹ روم سے باہر نکلے تو وہ لفٹ میں گئے, اور لفٹ میں جب وہ گئے تو مجھے آئی ہیو سم فوبیاز آف لفٹ, تو میں لفٹ میں نہیں گئی. جب میں نے نیچے جا کے ان کا ویٹ کیا تو وہ مجھے نہیں ملے. اس کے بعد جب میں سیکنڈ فلور پہ دیکھنے گئی کہ شاید وہ سیکنڈ فلور پہ ہوں گے, فرسٹ فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ, تو وہ مجھے وہاں پہ بھی نظر نہیں آئے. جب میں دوبارہ نیچے آئی اینڈ آئی آسکڈ ڈفرنٹ پیپل, میں نے الگ الگ لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے کھوسا صاحب کو دیکھا ہے جاتے ہوئے, بیکاز یوزلی میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, فوٹیج ان کو چاہیے ہوتی ہے, تو ایوری ون سیڈ کہ نہیں, ہم نے نہیں دیکھا. دین آئی اگین وینٹ بیک ٹو دا لفٹ, اور میں نے وہاں دیکھا ایرر لکھا ہوا آ رہا تھا. میں نے تھوڑی دیر اس کو کلک کرنے کی کوشش کی, میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اس کو لفٹ کو دیکھوں. جب وہ نہیں ہوا, اگین آئی وینٹ ٹو فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور. جب میں نے تھرڈ فلور پہ بھی دیکھا کہ کھوسا صاحب کہیں نہیں ہے, تو آئی گاٹ اٹ کہ لفٹ میں کوئی خرابی آ گئی ہے. زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. آئی وینٹ ٹو ایڈمنسٹریشن. میں نے ایڈمنسٹریشن کو بولا کہ جی کھوسا صاحب لفٹ میں ہے, بڑا پولائٹلی میں نے کہا کھوسا صاحب لفٹ میں, آپ پلیز کوئی کسی کو بھیجیں کہ لفٹ میں شاید کوئی پرابلم آ رہی ہے. ایڈمنسٹریشن نے 10-15 منٹ مجھے ویٹ کرانے کے بعد ٹوٹلی اگنور کیا. اب ان کی فوٹیجز بھی ہوں گی کہ میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ویٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد کچھ لوگوں کو میں نے کہا کہ جی کھوسا صاحب اندر ہیں, آپ میری کوئی ہیلپ کریں. ہر کسی نے مجھے یہ کہا کھوسا صاحب تو باہر ہیں. آئی نو میرے باس باہر نہیں تھے. اس کے بعد میں نے جا کے باہر سے ایک میڈیا کے بندے کو بلایا کہ جی کھوسا صاحب کب سے لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اینڈ دا ایڈمنسٹریشن آف اسلام آباد ہائی کورٹ جس بلڈنگ کو بنے ہوئے ابھی ہارڈلی 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں, اس کی لفٹ نے آج ہی خراب ہونا تھا. وہ جب میں نے بلایا, وہ کچھ صحافی صاحب آئے, انہوں نے آ کے جب شور مچایا, جب دیکھا کہ ویڈیوز دیکھا کہ یہ سب کچھ بند ہے, کوئی میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد پھر بھی 55 منٹ تک سردار لطیف کھوسا صاحب جو میرے باپ کی جگہ ہے وہ 55 منٹ تک کوئی نہیں آیا. سردار لطیف کھوسا صاحب, ہی از لائک اے فادر ٹو می, میرے باپ کی جگہ ہے, وہ اندر تھے. ہی از اے اولڈ ایج پرسن, ان کو ہارٹ ایشو ہے. بہت مشکل سے خود اپنی مدد آپ کے تحت وکلا نے دروازہ تھوڑا سا کھولا, اتنا سا دروازہ کھول کے جس میں سے اسٹرا میں ان کو پانی دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. بٹ مائی باس, انہوں نے پہلے لوگوں کو پانی پلایا, اس کے بعد انہوں نے پیا. اس کے بعد آفٹر 45 منٹس ریسکیو ٹیم آتی ہے, اور ریسکیو ٹیم خالی ہاتھ آتی ہے. ایک چابی ہمیں دے دی جاتی ہے, اور وہ چابی وکلا صاحبان خود لگا رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا, وہ خود اس چابی کو لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ کوئی ہیلپ کے لیے نہیں آ رہا, وہ چابی بھی رانگ تھی. 40 منٹ بعد, 50 منٹ بعد جب سی ڈی اے کے لوگ آتے ہیں ریسکیو کرنے, تو ان کو گیٹ پہ روک دیا جاتا ہے. وہ گیٹ پہ رک جاتے ہیں. ایک وکیل صاحب مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میڈم آپ نے جس طرح یہاں شور ڈالا آپ کو وہاں بھی ڈالنا پڑے گا, بیکاز سی ڈی اے کے لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا. سم ہاؤ سی ڈی اے کے لوگ آتے ہیں, 5-10 منٹ وہ کوشش کرتے ہیں, وہ خالی ہاتھوں سے کوشش کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی اوزار نہیں ہوتا. پھر ان کے بعد نیچے سے ایک نیا بندہ آتا ہے جس کے پاس کوئی سیزرز کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, جس کو بہت مشکل سے کھول کے سب کو باہر نکالا جاتا ہے. وٹ از دس, از اٹ اے جوک؟ آپ اس ملک کے ساتھ جوک کر رہے ہیں. سینئر وکلا کو آپ لوگ لے کے لفٹ میں پھنسا رہے ہیں. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ٹوٹلی دس از سم تھنگ پیتھیٹک. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن the gravity of the seriousness کہ کس حد تک پرسنل ہوا جا رہا ہے وکلا صاحبان کے ساتھ, کس حد تک مارنے کی کوشش کی جا رہی. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں حیدر مہدی. میرا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج بہت ہی خطرناک ثانیہ, افسوسناک ثانیہ ہو سکتا تھا جو یہ ہوا. یہ آپ نے ساری زبانی سنی. میں نے آپ کے آج کے گیسٹ ہیں فیاض باقر صاحب. فیاض باقر صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. فیاض باقر صاحب, یہ میں نے دکھایا اس لیے ہے, اور میں تھوڑی دیر کے بعد میں اندر سے جو لطیف کھوسا صاحب نے تقریر کی ہے اس کے بھی 30 سیکنڈ کی وہ بھی بعد میں دکھاؤں گا. کتنے دلیر آدمی ہیں, اور لفٹ میں سب سے آخر میں نکلے اور پانی بھی نہیں پیا جب تک سب نہیں نکلے. ہم بات کر رہے ہیں, میں اور آپ باقر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے نظام کو تبدیل کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اویئر کرنے کے, اور وہ سسٹم کے اندر چلیں, اور یہ بہت ہی پاورفل ضرور طریقہ ہے. لیکن جس تیزی سے یہ پاکستان کا نظام انریول ہو رہا ہے, اور تقریباً میس مرڈر اور اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہے, یہ اس سے کم کوئی نہیں ہے جس طریقے سے اس خاتون نے بیان کیا ہے, اور یہ عینی شاہد ہیں. تو ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم ہی نہ رہے جس ٹائم کا مجھے اور آپ کو اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم یہ کمیونٹی کو موبلائز کریں. کوئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کو 6000 یونین کاؤنسلز میں کریں, وہ کریں گے. لیکن جس قسم کی اس وقت حالات آ چکے ہیں, اور یہ جس طرح ابھی میں نے کیسر بنگالی صاحب کا کچھ گھنٹے پہلے ویلاگ کیا جو آئے گا, میری ان کی سیاسی تھوڑی ان سے اختلاف ہے, لیکن ان کی جو معیشت کے متعلق پریڈکشن ہے
میں اس پر 100% اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاکستان امپلوڈ ہو رہا ہے, پاکستان میں انارکی آئے گی, سول وار آئے گا, اور اس کے اثرات ہم کے پی اور بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں. اگر لوگوں نے عقل کے سانس نہیں لیا, اگر ان کو نہیں سمجھ آئی, تو پاکستان بالکل تباہ اور برباد ہو جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں پہلے آپ مجھے بتائیے گا, پھر ہم اپنی آگے بات بڑھائیں گے. نہیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے. میرا خیال ہے یہ جو لفٹ میں انہوں نے بند کیا لوگوں کو، اس سے پہلے دستور کو پامال کرنا شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھایا، دستور کو معطل کر دیا، اور سب کام غیر دستوری اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہے ہیں، لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. یہ گھبراہٹ اور کمزوری کی نشانی ہے، یہ ان کی طاقت کی نشانی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ظاہر ہے اب وہ آگ بھڑکنا شروع ہو گئی ہے. جو لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے وہ دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہمارے حکمران ٹولے نے. تو وہ ظاہر ہے شور مچائیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے. وقت تھوڑا ہے، لیکن اس سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا، یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا، حکومت تبدیل ہو جائے گی، چہرے تبدیل ہو جائیں گے، وہ کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ بجلی کے مسئلے کو لیں. یہ شروع ہوا جب ورلڈ بینک کی ماہرانہ رہنمائی میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو ہم لائے. ہم نے بجلی پیدا کرنے کا کام پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیا، اور اس کی تقسیم کا کام وابٹا کو دے دیا، اور انہیں ان کے ساتھ یہ بھی معاہدہ کر لیا کہ جب وہ بجلی پیدا کریں گے، ہم چاہے استعمال کریں نہ کریں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. میں صرف یہاں بتاتا چلوں باقر صاحب، 37 کانٹریکٹ سائن ہوئے تھے 1994 میں بے نظیر کی حکومت میں. جی اس میں سے 1997 میں 20 کانٹریکٹ کلوز ہو گئے. اس ہاں، ساری بدماشی اور اس بربریت، تباہی اور بربادی کی صاف ذمہ داری بے نظیر بھٹو کی حکومت پر آتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ نواز شریف نے آگے چل کے، اور اب اس وقت 42 آپ کے آئی پی پیز ہیں. 20 بے نظیر کے زمانے میں، پتہ ہاں، نہیں اس کی جو نواز شریف کی حکومت میں 22 آئے کہ نہیں ہے، وہ میرے پاس فیکٹر نہیں، بٹ جسٹ ٹو انہوں پٹ دیٹ آن نے جاری ریکارڈ. رکھا، انہوں نے اور بنائے، ٹھیک ہے. لیکن جو افسوسناک بات ہے، 3.5 سال عمران خان کی حکومت میں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا پارلیمنٹ میں، ان معاہدوں کو. یہ میں بات کر رہا ہوں، عوام کھڑے ہو جائیں، عوام کھڑے ہو کے حشر برپا کر دیں. یہ جو کام ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا. جو میں کہتا ہوں کہ لوگ منظم ہوں، اپنے مفاد کے گرد اکٹھے ہوں، اس پہ سودا بازی کریں، نئے معاہدے، یہ سب منسوخ ہونے چاہیے. جو آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے اس کی کوئی بات نہیں کرتا، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اسی میں پھنسے رہیں. اصل جو چور ای کا مال اٹھایا ہے وہ ایک طرف رکھ دیا، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کس نے چوری کی ہے کس نے نہیں کی. تو یہ جب تک لوگ منظم نہیں ہوں گے، ان کی رہنمائی نہیں ہوگی صحیح، اور وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے جو ان کا درد رکھتے ہوں، اگر تو وہ نہیں باقر صاحب ایک تو منظم بات کر رہے ہیں اور ہم صحیح کر رہے ہیں، اور وہ منظم کرنے میں ایک ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جھٹ پنگنی پھٹ گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم اس وقت موجود نہیں ہے کہ جس قسم کی ہم تنظیم سازی، منظم کرنے کا، ایجوکیٹ کرنے کا، سسٹم کے اندر کے قوانین لوگوں کو بتانے کا کہ تھانہ کچہری میں تمہارے کیا حقوق ہیں، بجلی پانی گیس کے تمہارے کیا حقوق ہیں، بجٹ بنانے میں تمہاری یونین کونسل میں، تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں تمہارے کیا حقوق ہیں، تمہارے صوبائی حقوق کیا ہیں، تمہارے انفرادی حقوق کیا ہیں، ان کے خلاف تم نے کیسے لڑنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے نظام کی تبدیلی کے. لیکن ہم تو اب ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر کیسر بنگالی جیسا آدمی جو کہ آن گراؤنڈ کام کرتا ہے، پاکستان میں ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو بالکل امپلوژن لگ رہی ہے کہ یہ پاکستان بالکل اپنے اوپر گر جائے گا، پھٹ جائے گا، ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. ہاں، یہ پھٹ جائے گا، بالکل صحیح ہے، لیکن پھٹ جانے کے بعد وہی دوبارہ پیدا ہو جائے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. جیسے 1929 میں پوری سرمایہ دار. سوری، ایک سوال، پھٹنے سے پہلے کچھ کر سکتے ہیں یا ہمیں بس ہم ایکسپٹ کر لیں کہ جی یہ پھٹے گا نظام، اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ منظم اور تنظیم سازی کرنی ہے؟
دیکھیں پھٹنے سے پہلے یہی ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف اور مسلح افواج کی قیادت وہ ایک میز پہ آ کے بیٹھے. وہ تو نہیں بیٹھیں گے نا. دیکھیں یا فواز صاحب یہ تو ایک ہم خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں. فوج نے نہیں بیٹھنا, انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا, انہوں نے الیکشن نہیں کرانا, انہوں نے عمران کو نہیں آنے دینا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کر دیا, انہوں نے مسلم لیگ کو بھی فارغ کر دیا, اور نواز شریف واپس اب نہیں آ رہا, اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم پیسہ لے کے آئیں گے, ہم اس کی معیشت ٹھیک کریں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے, ان کے ساتھ بھی اور اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو اس خوف سے یہ بار بار بات کرتا ہوں, اور ان کے ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ افسر. روز میں کسی گروپ میں ہوتا ہوں, وہ عمران خان یہودی ایجنٹ فلانا یہ وہ, عجیب بالکل بکواس اور آل فال بکتے ہیں, اور کئی ان میں سے اچھے لوگ ہیں. اور میں ان کو کہتا ہوں تم کو نظر نہیں آ رہا, چھوڑ دو سیاست چھوڑ. ابھی وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی کل, وہ اس میں شہری رحمان کہتی ہے ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم سینسس کو یہ انڈورس کر دیں تو انتخابات 90 دن, کیونکہ جھوٹ بکواس. ان کا اپنا سپورٹر اعزاز سید ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, منافق ہے, ان کو پتا تھا کہ الیکشن پوسٹ پون ہوں گے. تو یہ تو نہیں بیٹھیں گے نا سر. آپ انہیں سب کو پتا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے راستہ نکل سکتا ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں بنائیں گے تو توڑ پھوڑ ہوگا, ہنگامے ہوں گے, نقصانات ہوں گے, بے گناہ لوگ مریں گے, جیلوں میں بھی جائیں گے. اس کے بعد ایک ہی فارمولہ ہے جو استعمال ہوتا ہے ہمیشہ, کہ پرانے چہرے کو ہٹا کے نیا چہرہ آ جائے گا. وہ کہے گا سب چور تھے پہلے, غلط لوگ تھے, بے ایمان تھے, بے حس تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہم کریں گے. اور پھر وہ کھیل دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو وہ اس کا حل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم لوٹ مار کرنے والے, جیسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ چو کے کھاؤ کو کے نہ کھاؤ, کہ دودھ دو گائے کو ذبح نہیں کرو. اتنی بات پہ مان جائیں. اگر یہ اس پہ نہیں مانیں گے, میرا آپ کا فرض ہے کہ ہم یہ بار بار کہتے رہیں, انہیں بھی یاد دلائیں کہ کوئی ایک گروہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے. وہ ختم ہو گیا دور. آپ دیکھیں پی ڈی ایم نے بھی جو ہے اکٹھے ہو کے ہماری مسلح افواج کے ساتھ قائم کیا, اب خود آپس میں ٹوٹ پھوٹ تتر بتر ہو گئے. یہ بنیادی طور پہ جب آپ لوگوں سے وفاداری اور لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھ کے قدم نہیں کریں گے, کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا. یہ پھٹے گا, اس میں نقصانات ہوں گے, توڑ پھوڑ ہوگی, آگے لگیں گی, لوگ مریں گے, پھر ایک نیا چہرہ آ جائے گا. تو جو بڑی تبدیلی کرنی ہے اس کے لیے تو وہ کام کرنا پڑے گا, بغیر ٹکٹ کے ہم سفر نہیں کر سکتے. اچھا, تو میں ادھر تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں. آپ بالکل, میں آپ سے متفق ہوں کہ آپ کو سسٹم کو اندر سے اندر گھس کے اس کو سمجھ کے اس کو استعمال کریں اپنے حق میں, اور اگر اس کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اندر سے لے کے آئیں, گراس روٹ سے. حالانکہ کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ عمر اظہر خان نے بڑی کوشش کی تھی سنگی میں, لیکن وہ ناکامیاب ہوئے, تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. ان کی ایک رائے ہے, میں اتفاق نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے ہوگا. لیکن ہے یہ لمبا, یہ وہی ہے کہ پودا لگائیں اور جب تک پودا نکلے گا آپ کو انتظار کرنا ہے. پودا 2 دن میں نہیں نکلے گا, پودے نے نکلنا ہے جب اس کے اندر خوراک, اور یہی ہے نظام کا. آج کل پھر ایک سوال پہ آتا ہوں, کیا ہم یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ یہ نظام کے اندر اب خانہ جنگی ہوگی, افراتفری ہوگی, سول وار ہوگی, انارکی ہوگی, امپلوژن ہوگا, اور یہ دھڑام سے گرے گا, اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا نظام بنانا پڑے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اپنے بھائی کیسر بنگالی سے نہایت احترام کے ساتھ, آپ کے ساتھ بھی, آپ کے بھی دوست ہیں. ہاں میرے دوست ہیں, میرے بڑی تعریفیں مہربان کر ہیں. رہے تھے آپ کی. ہاں نہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیا سے تنظیم بنانے کی بات نہیں کر رہے. عمر اظہر خان کے ساتھ میں نے قریبی کام کیا ایبٹ آباد میں, وہ فرض کیا ناکام ہو گیا ایبٹ آباد میں, لیکن رورل سپورٹ پروگرام 135 ضلعوں میں کامیاب ہو گئے پاکستان کے. عبدالستار عیدی پورے پاکستان میں کامیاب ہو گیا. امجد ثاقب پاکستان سے اور پاکستان سے باہر اپنے پروگرام میں کامیاب ہو گئے.
وہ تنظیمیں، وہ خیالات جس سے جو ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ سول سوسائٹی کر رہی ہے، وہ کامیاب ہے، بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. سو باقر صاحب ایک سوال ادھر رک جائے. جی ہاں. معافی چاہتا ہوں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں بھی بہت لوگ اخوت صاحب ڈاکٹر امجد ثاقب سے میں بہت قریبی رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ جا کے ان کا کام. آج کل وہ میرے سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، بڑی عرصے سے ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ باتیں ایسی کر دی ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو میری بات ایسی گھبرا جاتے، انہوں نے میری فون بھی نہیں اٹھاتے، نہ میسج کا جواب دیتے ہیں، وہ نہ پھر وائس اپنا نوٹ کام کا نہیں کر سکتے نا. ہے. تو لوگ پھر اپنا کام نہیں کر سکتے نا. ان کے لیے ضروری ہے وہ اچھا، ایک میں اور سوال ادھر ہی آ رہا ہے، یہ ہاں. اسی پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے فلاح بہبود کا تو کام کیا، جو بہت لوگ مصیبت میں تھے ان کی مدد کی، لیکن نظام کے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہو سکے. سر یہ نظام مضبوط، وہی آمرانہ جابرانہ ایلیٹ کیپچر، فوج کا، سیاستدانوں کا، کرپٹ بزنس مین کا، کرپٹ ہر قسم کا جو ٹولہ تھا، بیوروکریسی، جوڈیشری، پولیس میں، وہ اپنا طاقتور سے طاقتور ہوتا رہا. ڈسپائٹ 135 میں کامیاب ہوا، ڈسپائٹ ایدی، ڈسپائٹ اخوت، ڈسپائٹ اپنا وہ جو ہسپتال ہیں، ڈسپائٹ چائلڈ لائف انڈس فاؤنڈیشن، ہاسپٹل. جی ہاں. انڈس، اور اپنا یہ جو اسکول بنائے ہیں جنہوں نے، ان سب کے لوگوں کی تو مدد ہوئی، نظام نہیں ٹوٹا. ہاں، نظام نہیں ٹوٹا. آپ کی بات سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح کی متوازی ریاست قائم کر دی ہے ان تنظیموں نے. انہوں نے وہ فوج اٹھایا جو ریاست کو اٹھانا چاہیے تھا. جن لوگوں نے ریاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اگر وہ کچھ بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور اس ملک کو، انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. وہ تو نہیں بیٹھیں گے. ہاں، وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نہیں بیٹھیں گے. جب تک ان کے گھر میں آگ نہیں لگے گی، جب تک ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کے بچوں کے ساتھ وہی نہیں ہوگا جو انہوں نے پچھلے 17 مہینوں میں کیا ہے، وہ نہیں مانیں گے. سر وہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. یا وہ بھاگ جائیں گے، بھاگنے کا راستہ بھی ہے، جیسے اشرف غنی صاحب نے کر دیا کہ اپنا سوٹ کیس اٹھایا، اس میں جو کچھ بھی تھا جہاز پہ بیٹھے اور چلے گئے. سر ابھی بھی تو بھاگا ہوا ہے نا. 18 مہینہ 17 مہینہ بھائی کی حکومت رہی، تب بھی نہیں آیا وہ خچر لڈو الو. اور بھائی بھی چلا گیا کہ جی میں نے ان سے جا کے بات کرنی ہے. ابھی تو نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے اپنا. مجھے نہیں پتا کہ وہ زرداری کا بیٹا جو ہے، تو نام بھی لینا. تنظیمیں بھی موجود ہیں. یہ جو تنظیمیں ہیں یہ تبدیلی اپنے طریقے سے لا رہی ہیں. ان کا تبدیلی کا طریقہ رسا کشی کا نہیں ہے، ورنہ یہ کام نہیں کر سکتے. سیاسی سٹیج پہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، جو ہماری فدویانہ ذہنیت ہے اس سے ہم نہیں نکلیں گے. میں آپ کو چھوٹے سے 2 چٹکلے سنا دوں جاننے سے پہلے، آپ کے پاس وقت کم ہے. فدویانہ ذہنیت کیسے ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم ہر چیز کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں جی ایچ کیو پہ اور عاصم منیر پہ. جی ایچ کیو اور عاصم منیر ہمارے سب کے اندر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ وہاں نہ ہونا تو باہر سے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کو اندر سے نکالنا ضروری ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو چٹکلے لطیفے ہیں لیکن وہ ہمیشہ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں. جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے بارے میں رائے تھا کہ وہ بظاہر جمہوری اور عوامی آدمی تھے لیکن بڑا سخت ان کا آمرانہ مزاج تھا، تو ان کے پارٹی کے لیڈر بھی ڈرتے تھے ان سے. فضل اللہ چودھری صاحب صدر تھے. تو اس زمانے میں یہ لطیفہ مشہور ہوا کہ بھٹو صاحب جب اسلام آباد آئے وزیر اعظم کے طور پہ، تو انہوں نے پروٹوکول آفیسر سے کہا یار صاحب کو لینے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، ان کا استقبال کرنا ہے، تو اس کا انتظام کرو. اسے کہا جی آپ صدر مملکت ہیں، آپ کا آئینی عہدہ ہے، آپ سب سے اوپر ہیں، آپ نہیں جا سکتے ان کے لیے. 2-3 دفعہ کہا، وہ نہیں مانا. تو آخر میں فضل اللہ چودھری صاحب نے بے بس ہو کے کہا کہ یار ویکھی مروانے دیں. حالانکہ وہ صدر مملکت تھے، اس کے باوجود وہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ آئینی طور پہ جو انہیں قوت ملی ہے ملتے ہوئے ہی وہ گھبرا رہے. دوسرا لطیفہ یہ مشہور تھا کہ ان دنوں ایوان صدر کے باہر دیواروں پہ کسی نے لکھنا شروع کر دیا. مشہور نہیں تھا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. میں اس زمانے میں گارڈن کالج میں پڑھتا تھا، گھر ہمارا یو پارک میں تھا، میں گزرتا تھا، باہر لکھا ہوا تھا صدر فضل اللہ چودھری کو رہا کرو. تو لطیفہ یہ ہے کہ وہ پولیس والوں نے کئی دفعہ کوشش کی، انہیں ہاتھ نہیں آیا. تو ایک دن صبح جا کے دیکھا ایک آدمی منہ کے اوپر بوری ڈال کے لکھ رہا تھا، وہ خود ہی لکھ. اچھا سر، میں نا
میں اس موضوع کو آج چھوٹا کریں گے، وہ ہم جو اپنا ہمارا ایک پروگرام ہے اس کو اگلے میں لوں گا۔ مجھے ہاں آپ یہ بتائیے گا کہ جس موجودہ حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی میرے سے بہت زیادہ گہری نظر ہے، آپ نے تو ہینڈز آن 30 سال کمیونٹی سماجی بہبود کا کام کیا ہے۔ میں سماجی بہبود کے کام کو سمجھتا ہوں۔ میں یہ جو اس وقت پاکستان میں ایک فیسسٹ ٹوٹیلیٹیرین ڈکٹیٹرشپ رجیم ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، رجیم چینج پہلے ہوتی ہے اور سسٹم چینج بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے تو رجیم چینج کرنا ہے کہ وہ سسٹمک چینج ہم لے کے آئیں، ورنہ تو عمران خان لیٹ سے جی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، میں آپ کی بات کے ہو بھی جاتے ہیں، 2/3 اکثریت سے آ بھی جاتا ہے، یہ قانونی چینج بھی قانون چینج کر دیتا ہے، یہ آئین کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میں تب بھی آپ والی کی بات سے متفق ہوں کہ پھر بھی نظام تبدیل نہیں ہوگا جب تک وہ ہاں اندر سے نہیں ہاں، جب تک ذہن سے گرفت، اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے اس کی گرفت ختم ہونا شروع ہو گئی، جس وجہ سے یہ لوگ بوکھلا گئے ہیں، لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا، اور لوگوں کی ایک جھوٹی جو ان کے اوپر امیدیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ پہلے لوگ ہار لے کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی حکومت جاتی تھی، وہ اگر ٹینک آتے تھے لوگ ہار لے کے کھڑے ہوتے تھے، وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑی فکر انگیز بات ہے کہ ایک ادارہ تھا جس پہ لوگوں کا اعتماد تھا، اگر ان پہ بھی اعتماد ختم ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس میں بڑے بڑے شعبدہ باز میدان میں اتر آئیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے، جو انارکی کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو حکمران لوگ ہیں انہیں ٹھنڈا کرنا چاہیے، کوئی کڑوا گھونٹ پینا چاہیے، وہ نہیں پیئیں گے اور نا سر۔ سر یہ ہاں میں وہ نہیں پیئیں گے، ہمیں دیکھیں، ہمیں ایک چیز ایکسیپٹ کہتے ہیں نا، نو یور اینیمی، ہاں تو آپ کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اس وقت پاکستان کا دشمن سب سے بڑا عاصم منیر ہے، اس کے ساتھ وہ ٹولہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس بربریت کے لیے، وہ جرنیل، وہ سیاستدان، وہ پولیس والے، وہ الیکشن کمیشن والے، وہ عدلیہ کے لوگ، وہ بیوروکریسی کے لوگ، سارے کے سارے جو اس کو سپورٹ کریں، وہ نہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا جب تک ان کو جوتے مار کے، ان کو لٹکا کے باہر نہ نکالنا جائے۔ میں یہ ذرا کھوسا جی صاحب کیا سناتا ہوں، پھر اس پہ آپ کی آخری رائے لیتا ہوں۔ یہ ذرا سنیے ٹھیک انہوں ہے۔ نے لفٹ کے اندر سے کیا کہا۔ آج بھی ہمیں کسی فرد واحد سے سروکار نہیں ہے، ہمیں ملک کی عظمت چاہیے، ہمیں آئین کی بحالی چاہیے، ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے، ہمیں عدلیہ کو آزاد دیکھنا ہے اور آزاد فیصلے کریں، اللہ کو گواہ بنا کر کسی شخص کے نیچے نہ جھکیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خوشو خار بہاتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھے ہیں۔ سر یہ پورا سنا، کلیئرلی آیا تھا یا جی رک گیا جی، تھا؟ میں نے کافی حصہ اس کا سن لی ہے۔ بات ان کی صحیح ہے کہ سچ ہمیشہ قائم رہے گا، آپ دبا دیں، لوگوں کو مار دیں، بند کر دیں، سچائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن جسے کہتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنا چاہیے کہ ہم ہاری ہوئی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، اس سے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو فیاض صاحب اگر وہ نہیں کرتے پھر؟ تو لوگوں نے تو اپنا کام شروع کر دیا ہے جو کرنا ہے، بجلی کے بل دینے بھی بند کر دیے ہیں، ان پہ حملہ بھی شروع کر دیا ہے جو بجلی کا کنیکشن کاٹنے آتے ہیں۔ جب یہاں تک مقام پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی جو قوت نافذہ جسے ہم کہتے ہیں رٹ، وہ ختم ہو گئی ہے۔ سر مجھے تو ایک بہت اور خطرناک خبر دی ایک سرونگ فوجی نے، اس نے کہا ہے کہ سر کنفرمڈ خبر نہیں ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ ٹی ٹی پی جو حملے کر رہی ہے افواج پاکستان کے اوپر، اس کے اندر جو پچھلے 1.5-2 سال میں باجوہ نے اور عاصم نے جبری طور پر جوانوں، این سی او، جے سی او اور افسروں کو نکالا ہے، ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ ان میں سے لوگ جا کے وہاں مل گئے ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اور اس نے کہا کہ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ یہ جو وانا میں پرسوں چوتھ جو ہوا تھا، اس کو لیڈ کیا تھا کہ افواج پاکستان کے سابق کپتان نے۔ بالکل اس پر میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ایک سرونگ آفیسر کا بیان ہے سر، مجھے ڈائریکٹ۔ جی جی، اس وقت بہت خطرناک حالات ہیں، اور اس میں کوئی ایک ادارہ یا شخصیت یا پارٹی کے پاس ایسی قوت نہیں ہے کہ باقی سب کو رگڑ کے وہ اپنی بات منوا لیں۔
یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بغیر مذاکرات کے بات چیت اس کا حل نہیں ہے، ورنہ حل تو وہی ہوگا، اس کو کوئی نہ کوئی شکل اس کی ظاہری تبدیل کرنی پڑے گی، لیکن وہ پورا من طریقے سے ہو سکتا ہے، پھر خون خرابے سے ہوگا. اب ٹھیک. دو میں سے ایک چننا ہے. جی ہاں. تو باقر صاحب آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کہیں اور جانا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ٹائم باؤنڈ ہے. یہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو آپ والی اور میرا منظم والا جو پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے چند دنوں کے اندر اس میں بات کریں گے ڈیٹیل میں. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا، بڑی مہربانی. معافی چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا دیر ہو گیا. نہیں کوئی اللہ بات سبحانہ نہیں. تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی صحت کا خیال رکھے، آپ کھانس رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی آمین. شفا کاملہ عطا فرمائے. اور پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں دے. ہمارے غریب عوام کے گھروں میں ان کے پاس پیسہ ہو کہ وہ کھانا کھا سکیں، وہ بجلی کے بل دے سکیں، وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، اپنے جو ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں اپنے وہ جا کے ان کا علاج کرا سکیں. اور جو بیچارے اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں پہلے اور ابھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے. آمین. اور جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ہماری عورتیں جو ہیں، وہ اظہر ماشوانی کا بھائی کو 100 دن ہو گئے، راز خان کو 100 دن ہو گئے، خواتین 80 90 100 دن کی ہیں. یہ نہیں چل سکتا سر، یہ نظام نہیں چل سکتا. بالکل صحیح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لوگوں کے دل سے خوف دور کرے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے اس نظام کی رجیم کو چینج کرے، اور اس کے بعد سسٹم کو ہم تبدیل کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. شکریہ. وعلیکم السلام. ہاں جی شکریہ بہت بہت. میرا خیال ٹھیک ہو گیا.